بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کا اس جہان میں یہ پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ کا بھی علم نہیں ہوتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جوانی مستانی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ اولاد کا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ 10 جہان یہاں سے پیچھے گزار کے آئے ہیں، 11ویں جہان میں کھڑے ہیں اور ابھی 10 جہان آگے پڑے ہیں۔ نئے علاقے میں جائیں تو ہمیں رستے کا علم نہیں ہوتا۔ ہم کبھی گوگل سے پوچھتے ہیں، کبھی لوگوں سے پوچھتے ہیں، کبھی میزبانوں کو بلاتے ہیں۔ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کبھی ان کا بھی پتہ کیا کہ وہاں کیا بنے گا، کس بھاؤ بکے گی۔ یونیورسٹیز پڑھاتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں، کلیم ہے ان کا کہ ہم یونیورس کائنات کا علم پڑھاتے ہیں۔ مگر ایک بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جوان جاتا ہے، آپ صرف BS کا لیول دیکھ لیں، MPhil کو دیکھ لیں، PhD کو دیکھ لیں، ریسرچ کے کام کو دیکھ لیں، تو چند گنے چنے موضوعات ہیں جو پڑھا دیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سفر نظام شمسی تلک، گلیکسیز تلک، کہکشاؤں تلک، سورج چاند تلک، لیکن اس سے جو اگلے جہاں ہے اور جس کے جہاں ہے جس نے بنائے ہیں، اس سے بالکل کورے، لا علم، نا آشنا۔ آج کی ملاقات میں میرا آپ کے ساتھ جو چند لمحات مل بیٹھنا ہے، یہ واز نہیں ہے، یہ درد ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک تڑپ ہے، اور وہ تڑپنا جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو اس قدر تڑپتے تھے کہ رب کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ کہنا پڑا۔ صرف سورہ کہف والا دیکھ لیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوب، آپ کے پاس حق ہے، وحی ہے، علم ہے، نور ہے۔ یہ لوگ اگر آپ کی بات کو فالو نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، تو آپ ان کی فکر میں اور پریشانی میں آپ اپنا آپ ہلاک کر لیں گے۔
اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو حضرات آج ایک فکر لے کے، درد لے کے، تڑپ لے کے آپ احباب کے سامنے ہوں۔ وہ فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، مرض سے پہلے پہلے والے وقت کو غنیمت جانی۔ جب مرض لگتا ہے نا تو اپنے بھی جان چھڑانے لگتے ہیں۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، جوانوں کو جو آتے ہیں، سر ذرا دعا کر دیں، اللہ ابے تے پردے پا لے، اللہ او دے کاج کاج لوے، یہ صحت لکھی ہے تو ٹھیک، نہیں تے اللہ انہوں چوک لوے۔ ماؤں کے بارے میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مرض ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلک نہیں دیکھا جاتا۔ ایمان سے بتائیے گا، آج تک کبھی پتہ کیا کہ ہارٹ کے جو ڈاکٹر ہیں، جگر کے جو ڈاکٹر ہیں، ان کا مسلک کیا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ جو ایکسپرٹ ترین ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، ہم لمبا سفر کر کے اس کے پاس جا کے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں۔ سکرات کے لمحات میں جب 1122 آتی ہے، ایمرجنسی میں شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے کبھی پتہ کیا کہ وہ جو ایمبولنس کا ڈرائیور ہے 1122 کو چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، آ گئی ہے بس جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، لے چلو۔ ہم نے اپنی زندگی گوا دی ہے جس پیمبر نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اپنی امت کو ایک دیکھنا چاہا تھا، اسی کے امتیوں نے اپنی اتنی شناختیں بنا رکھی ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انہیں بلڈ لینا ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بلڈ دینے والا کس برادری کا ہے، کس مسئلہ کا۔ یار ایمرجنسی آن دو کہ تو لبڑ نہیں ڈیا، بوتل لے لو، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بلڈ لگوا لیتے ہیں۔ محلے داری میں، قرب و جوار میں، وہ مسجدیں جو اللہ کی تھی، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، فرقوں کی نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ہماری اجارہ داری نے اور ہماری اس دعوت نے اور پیغام نے اور تعصب نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری دعوت کو اگر درد رکھتے ہو تو ذرا سنیے گا، سننے کے بعد دل کرے تو لے جائیے گا، من نہ کرے تو چھوڑ جائیے گا، زبردستی کی دعوت نہیں۔ کسی بھی شخص سے قبر میں، نشر میں، حشر میں، میزان میں، صراط میں، حساب میں، کتاب میں، دنیا کی 17 لائیو فقہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد، تخصص کے بعد، اصول فقہ میں، اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں، زندگی کے 50 سال لگانے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بھی سوال رب نے ایسا نہیں رکھا، نہ قبر میں، نہ نشر میں، نہ حشر میں، کہ جس میں یہ پوچھا جائے کہ بول تیرا مسلک کیا تھا۔ کہیں یہ سوال نہیں۔ یہ میرے اور آپ کی صرف شناخت کا، تعارف کا، مال پیسے کا۔ شناخت ہوگی تو مال ملے گا۔ اگر یہ چیز بیچ میں سے نکل جائے تو یقین کیجئے ہم کل والا عروج دوبارہ سے لے سکتے ہیں، زوال جو ہے وہ کمال میں بدل سکتے ہیں۔ جب ہم ایک تھے، تھوڑے تھے، 313 تھے، ایک پچ پہ تھے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ آواز آئی تھی انصار تو بولے تھے محبوب ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون۔ محبوب آپ ابرو کا اشارہ کیجئے، ہم سمندروں میں گھوڑے اتار دیں گے۔ بدر کے بالکل قریب رابق سمندر ہے، آپ تو بدر تک لے آئے نا، سمندر میں لے چلیے۔ مسلکوں کا سوال نہیں ہے۔ اچھا چلیں 2 منٹ یہی چیک کر لیتے ہیں۔ آپ کی زندگیاں گزر گئی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں،
50 60 70 80 سال میں آپ نے کسی عالم سے سنا کہ قبر میں جب یہ پوچھا جائے گا ما دینک، تو جواب میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں؟ کسی نے آج تک بچے کو سکھایا ہو یا کسی جوان کو سکھایا ہو یا کسی بزرگ نے کسی اجتماع میں، کسی کانفرنس میں، کسی لیکچر میں یہ سنا ہو، کانفرنس میں سنا ہو؟ تو اپنی جگہ ہاتھ کھڑا کر دیجئے، صرف ہاتھ کافی ہے۔ میں کیمرے والے بھائی کو کہوں کہ آپ کی طرف کیمرہ موڑے، ذرا دیکھ لیں کہ ایسا سبق کسی نے پڑھا؟ ما دینک، ایک ہی جواب پڑھا ہے، دینی الاسلام۔ جی آپ اگر کسی نے یہ پڑھا ہے کہ ہاں میں قبر میں کہوں گا کہ میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، نہیں پڑھا، نہیں پڑھایا گیا، تو پھر توجہ کیجئے گا۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں تو ذہن میں رکھیے گا، میں اپنا ددیال دیوبندی رکھتا ہوں، میرا ننیال فلی بریلوی ہے، میرے یار دوست کلاس فیلوز شیعہ ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری قبر میں میرے یار جائیں گے یا سسرال جائیں گے یا ننیال جائیں گے یا ددیال جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ جھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں اکیلے ہونا ہے اور میں نے اپنی قبر میں اکیلے ہونا ہے، اور وہاں پوچھا جانا ہے من ربک، بول کہ تیرا مشکل کشا کون تھا، ضرورتیں کون پوری کرتا تھا، تجھے پیدا کس نے کیا تھا؟ اور دوسرا من نبیک، تجھے دین کی خبر کہاں سے ملتی تھی، کن سے لیتا تھا؟ اور تیسرا ما دینک، اگر وہاں اسلام بولنا ہے تو اسلام وہ اس وحی کا نام ہے جو آسمان سے رب نے اتاری ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس پیغمبر کی قول میں امانت، سچائی، صداقت اور چال میں گفتار اور کردار دو ہی چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی کہا تھا، کافروں نے، کہ محبوب آپ کا قول سدا سچ رہا ہے اور سچ ثابت ہوا ہے، اور آپ کی چال، آپ کی گفتار جیسے سچی ہے، کردار ویسے امانت والا پکا ہے۔ تو گزارش کروں گا آج 3 چیزیں گن کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ مسلک اپنے سینے پہ لکھیں، پیچھے لکھیں، سر پہ لکھیں، ماتھے پہ پٹی بنا کے لکھیں۔ یہ جیسے الیاس صاحب نے لکھا ہوا ہے نا، ٹھیکیدار محمد الیاس محمدی، آپ اپنا مسلک آگے لکھ لیں، گھر پہ اس سے بھی بڑے بینر لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کام وہ کریں جو رب نے آپ سے مانگے ہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو صاحب قرآن لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ کلمہ تو سب نے، میں نے نہیں، مجھے آج تک ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا۔ یاد رہے کہ دنیا بھر کے سوائے اسرائیل کے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے افراد سے رب نے ملاقات کا موقع نہ دیا ہو اور ان کی ثقافت کو، تہذیب کو، تمدن کو، لب و لہجے کو، انداز کو سنا پرکھا نہ ہو۔ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں کہ جسے پیغمبر کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ خوشیاں تو سب مناتے ہیں، لیکن دھوکہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، یہی سبق پڑھنا ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن مجید ہے، آپ کے گھر میں جو قرآن آپ کو سسرال نے دیا ہو نا، وہ آج جا کے ابھی کھول لیجئے گا۔ میرے خیال میں جب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے تو آدھی رات گزر چکی ہو، اور تنہائی میں جا کے کہنا آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اگر الگ کمرہ ہے تو الگ کمرے میں جا کے، کوئی کارنر ہے تو کونے میں بیٹھ کے، کسی نکر میں، اللہ کی اس کتاب کو اٹھا کے نہ صرف بائیں ہاتھ پہ یوں رکھ لیجئے گا، بائیں ہاتھ دل کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے آپ منگنی کی انگوٹھی اس انگلی میں ہی ڈالتے ہیں۔ اس پہ رکھیے گا کتاب اللہ کو، اور دل سے اپنا مسلک سامنے رکھیے گا، آباء و اجداد کی تعلیمات سامنے رکھیے گا۔
کتاب اللہ کو پکڑ کے. اس میں جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں نا، یاد رہے کہ قرآن میں صرف 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. پہلی، اس میں خبریں ہوتی ہیں. 80% قرآن مجید کی آیات میں خبریں ہیں. سمجھتے ہیں خبر؟ اللہ اطلاع دیتے ہیں کوئی اپنے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، اور رب کی خبر ہمیشہ سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگوں کسی کے ذہن میں شک ہو سکتا ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کی خبر میں شک نہیں ہے. میں پوچھنا چاہنا، اور میں پیور پنجابی میں پوچھ رہا ہوں، آج تاریخ ابھی 13 ہے. اگر میں کہوں کہ 14 ہو گئی ہے تو آپ گھڑیوں کو دیکھ کے کہیں گے نہیں پروفیسر صاحب والے 2-3 منٹ رہیں دیں. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ یہ مہینہ اکتوبر کا ہے، میرا لحاظ نہ رکھنا کہ میں فیصل آباد سے آیا ہوں، آپ اکاڑے کے رہنے والے ہیں. میں صحیح بولن دیا کہ غلط کہن دیا؟ بولیے، اونچا بول سکتے ہیں آپ. میں آپ سے نعرہ بھی نہیں لوں گا، کچھ اور نہیں. یہ اکتوبر کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. خبر یا تصدیق مانگتی ہے یا تکذیب مانگتی ہے. اگر یہ ستمبر ہے، میں کہوں ستمبر ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، آپ ستمبر کہہ رہے ہیں، ستمبر ہی ہے. اگر میں اکتوبر محبت میں اگلا مہینہ آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے وہ ابھی آیا نہیں ہے. قرآن کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں اللہ کہتے ہیں وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں، لا ریب ہیں، لا شک ہیں. میں صرف دوڑے کو 2 دفعہ ہاتھ چکونا ہے. جس بندے کا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے، گھر میں اکیلا جا کے، میرے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، یوں رکھ کے اپنا ہاتھ رکھ کے اوپر دوسرا، اللہ سے صرف اتنا کہہ دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا کلمہ پڑھا ہے، اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سچ ہے، سب برحق ہے. کر لو گے؟ جیڑا سچ ماندہ محبت نہ لے کے دفعہ صرف ہاتھ چک دے. دھوکے میں نہ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ گواہ رہنا. اب پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن سارا سچا ہے اور ہر مسلک مانتا ہے، ہاتھ رکھ کے نیچے دوسرا رکھ کے رب سے کہہ سکتا ہے اللہ اس میں جو بھی ہے سچ ہے، تو پھر مسلکاں دی جنگ کی رہ گئی جدو ہے سارا ہی سچا ہے. پھر کوئی سمجھ آئی کوئی ٹھڈ دا رولا ہے، کوئی مال دا رولا ہے، کوئی پیسے دا رولا ہے، کوئی عہدے دا رولا ہے، کوئی اپنی شناخت دا رولا ہے، وگرنہ یہ تو سارا سچا ہے. جب سارا سچا ہے تو خبروں پہ انشاءاللہ مثال دوں گا. دوسری چیز قرآن مجید میں حکم ہے، اللہ کا ہر آرڈر برحق ہے اور بندوں کے فائدے کے لیے. ہمیں وقتی طور پہ مشکل لگے الگ بات ہے. آپ ابھی سن رہے تھے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. او بھائی دنیا میں رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لو، کل قیامت کے دن کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. پتا جے نا اللہ دا سایہ 7 لوگاں نو لبنا ہے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. دل دیا ہے، دل لگی تو کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل ہوئے لگا ہوئے تو دل لگی نہ کرے. اگر یہ رب کے گھر سے جس نے بنایا ہے اس سے جڑ گیا تو کمال ہے، رب ذوالجلال سے مل گیا ہے. جس نے دل دیا ہے اسی کو دے دیا ہے. اگر اسے نہ دیا اور اس کے گھر سے نہ لگا، پھر گھر سے لگے گا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے گھر، کبھی میرے گھر، کبھی ان کے گھر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. جب یہ کسی کے گھر سے لگتا ہے تو جوتے پڑتے ہیں، لوگ منہ پہ گوبر پھینکتے ہیں، ٹنڈے کرتے ہیں. آ رب کے گھر میں آ، دل لگی کر. تیری ایک نماز پڑھ کے اگلی ٹینشن بن جائے، عشاء پڑھی ہے میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، یہ دل لگی تیری اللہ کے گھر سے ہوگی. قیامت کے دن آواز آئے گی اس کو بلاؤ. کون ہے یہ دنیا میں جب ساری دنیا اپنی اپنی مستی میں تھی تو یہ میرے گھر سے دل لگا کے رہتا تھا.
اسے میں آج اپنا سایہ دوں گا، عرش کا نہیں اپنا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ عرش کا سایہ، کسی بھی صحیح روایت میں یہ لفظ نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کہتے ہو کہ نہیں قومی ترانے میں سایہ خدائے ذوالجلال، سارے سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ تو سر جی اللہ کا سایہ، اللہ کا پہرا، رب کی نگرانی، اللہ کی کسٹڈی، اور جسے رب اپنے پاس سنبھال لے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں 8 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے مزدور، دھوپ میں تغاری اٹھاتا ہے، پھر اوور ٹائم لگاتا ہے، پھر ڈبل شفٹ لگاتا ہے، لیکن 8 منٹ اللہ کے گھر میں پنکھے اور کولر اے سی کے نیچے مسجد میں کھڑا ہو کے قیام نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ جسم طاقت میں پورے بھرپور ہیں، روحیں کمزور ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی کسی خبر کو خبر ماننا ہی نہیں، سچ جانا ہی نہیں۔ ویسے ہم کہتے ہیں زبردست ہے، سر پہ رکھتے ہیں، کمر کے پیچھے نہیں رکھتے، ہم چوم بھی لیتے ہیں، لیکن وہی ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، قسموں کے لیے اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، لکھ لکھ کے گھول گھول کے پلایا جاتا ہوں، لیکن کیا مجال کہ اس کی خبر کو کوئی سچا مان لے کہ فویل للمصلین۔ سر جی قرآن کی ساری خبریں سچی اگر ہیں تو صدق کے دل سے قرآن کو شروع سے پڑھنا شروع کر دو، زیادہ نہیں پڑھو، ایک آیت کو اپنے دل میں دن بھر میں ضرور جگہ دو۔ جدو بندہ بڑھا ہوندہ نا تو پھر کچھ گولیاں نے انہوں نے لکھیا ہوندہ یومیہ 1 گولی کھانی ہے۔ کیوں؟ کمزوری النو جسم جان دیا، ایمان کمزور ہے، روزانہ 1 آیت نہیں پڑھی جا سکتا، بوجھ ہے۔ آپ میڈیکل سپریڈنٹ ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، کیا آپ اس میں ناشتہ نہیں کرتے؟ لنچ نہیں ہوتا؟ کیا اس میں ڈنر نہیں ہوتا؟ کیا ایمرجنسی بچوں کی کال آ جائے تو نہیں جاتے؟ آپ فوج کے چیف ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ پوری ایئر فورس کو کمانڈ کر رہے ہیں، آپ نیوی میں ہیں، پانیوں میں ہیں۔ موت پانیوں میں نہیں آنی، ہواؤں میں نہیں آنی، زمین پہ نہیں آنی ہے۔ ایک آیت کو اپنی کم از کم عادت بنا لو، رکوع نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دو، 1 آیت۔ گھر میں سارا دن بہن بیوی بیٹی بہو کچن میں مصروف ہے، نہانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، جب بھی بات کریں جی مینوں تو سر کھرکن دا ویل نہیں۔ جب مر گئے نا تو پھر سارے کام میرے بغیر ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سمجھتے تھے نا میرے بغیر ملک نہیں چلے گا، گھر نہیں چلے گا، ملک بھی چل رہا ہے، گھر بھی چل رہے ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ اس کتاب کو الحمد سے شروع کرو، جو یہ کہے وہ سنتے جاؤ، مانتے جاؤ، آرڈر ہو تو کرتے جاؤ، نہیں ہے تیسری چیز روکے گی ان چیزوں سے جو غلط ہیں تو اس سے رک جاؤ۔ انشاءاللہ اس قرآن کے ساتھ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ قرآن وکیل بن کے دلیل بن کے اللہ کو کہے گا اللہ میں تیرا نہیں، میں تیری صفت نہیں، جی تو میرا ہے، میری صفت ہے، تو میرا کلام ہے۔ اللہ اگر میں تیرا ہوں تو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جب دنیا سوئی ہوتی تھی تو مجھے یہ پڑھتا تھا، جب دنیا کے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے ٹائم دیتا تھا۔ اللہ یہ میرا موکل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، تیری عدالت ہے، تیرا کٹہرا ہے، مالک یوم الدین ہے تو، سزا و جزا کا مالک ہے تو۔ کوئی نہیں کہے گا یہ سنی ہے تو جانے دو، شیعہ ہے تو روک لو، وہابی ہے تو اس کو جو ہے پھینک دو، نہیں، جس نے بھی اس سے وفا کی ہوگی، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ تیرے میرے بچوں کے بیگ میں اگر 15 کتابیں ہیں تو 14 غیر کی ہیں، وہاں رب کا اتارا ہوا نصاب نظر نہیں آتا۔ بائیو کی ڈگری یہی رہ جانی ہے، کیمسٹری کی ڈگری یہی رہنی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری یہی رہ جانی ہے۔ یہ قرآن کی صرف ڈگری ہے جو آپ کے ساتھ جانی ہے۔ اللہ کے لیے اس کو ٹائم دیں، جس بھی مسلک میں ہو الحمد سے۔ اللہ بھلا کرے، میرے کچھ ویر کہہ بیٹھے نے، اللہ انہوں نے رجوع دی توفیق دے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں، انشاءاللہ جو قرآن ترجمے سے پڑھ لیتا ہے مشرک نہیں رہتا۔
اور جو میرے پیغمبر کا فرمان سیرت اور اسوہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ زندگی میں بدعتی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ جیسے شادی ہو جاتی ہے نا تو عورت کے بہکنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہماری بیٹیاں شادیاں نہ کریں، لیکن خاندانی لوگ بیٹی کے جوان ہونے کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ یہ تیرے میرے ملک کا بنایا ہوا قانون ہے کہ 18۔ دنیا داری میں کیا ہے؟ عام خان گڑھ سے شروع ہوتا ہے، شجاع آباد سے شروع ہوتا ہے، ملتان سے شروع ہوتا ہے، مظفر گڑھ سے آتا ہے، پچھلے علاقوں سے۔ پتہ ہے کب لیتے ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب تیار ہو چکا ہے، ابھی کچا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، ٹائٹ ہوتا ہے، اتار کے پیٹیوں میں بھر کے مسالہ لگا کے ٹرکوں پہ پتہ ہے کہ 4 دن میں 3 دن میں 2 دن میں لاہور پہنچے گا، اکاڑا منڈی میں پہنچے گا۔ جب منڈی میں پہنچا ہو تو تیار ہو، نہ کچا ہو نہ گلا ہوا ہو۔ کبھی کسی نے ویٹ کیا کہ 6 مہینے ویٹ کر لو یار، ایسا سال ہی لگانا، انہوں اگلے سال دے چھڑا گے۔ بچہ 8 سال میں تیار، 9 سال میں تیار، بیٹی اتنے سال میں تیار، 9 سال اور ویٹ کرو، 18 سے پہلے ہو نہیں سکتی۔ ابھی جو ہے وہ تعلیم نہیں، ابھی تربیت نہیں، ابھی یہ رہتا ہے، ابھی وہ رہتا ہے، ابھی جاب نہیں، ابھی گھر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور صاحب قرآن، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آرڈر ہے جس دن آپ کے بیٹے اور بیٹی پہ جوانی کی پہلی علامت شو ہو جائے، عزت اور احترام اس میں ہے، عام اتنا خطرناک نہیں کہ اس کو گلہری چنگے پھال نو گالڑ پہندے کہ نہیں پہندے؟ تے سر جی کیڑا بھی انہوں ہی لگدا جے جیڑا ستھرا ہوندا ہے۔ بچوں کو کیڑے لگ گئے، جوانی کو کیڑے لگ گئے، نیو ایئر نائٹس لگ گئی، ویلنٹائن ڈے لگ گئے، جشن بہاراں لگ گیا، یہ وہ چیزیں معلوم نہیں کیا 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 لگ گیا، پرواہ ہی نہیں۔ صرف اس کو چھوڑا ہے، اگر ایک آیت پڑھتے تو زندگی بدل جاتی۔ ایک آیت شروع کر دو، یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کب ختم ہوگا۔ موت آ گئی تو کہہ دیں گے اللہ جاری تھا سفر، تو نے بھلا لیا ہے۔ ایک آیت ابھی اس صحابی نے نہیں پڑھی تھی جس نے آ کے کہا تھا محبوب دین بتائیں، بتایا تو کہنے لگا میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ محبوب نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا تھا، صرف ارادہ پکا کیا تھا، نیت پختہ کی تھی۔ روانہ ہوتا ہے، ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، گرتا ہے، گردن کا منکا ٹوٹتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرات نیت خالص کر کے مسلکوں کی جنگ چھوڑ کے اس کتاب اللہ کے سنگ چلیے، انشاءاللہ میرا رب زندگی بدل کے رکھ دے رہا۔ جی سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کہ اللہ جہاں سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ ریس اینڈ بریک۔ آپ کی اپنی بائک ہو، صبح پیپر ہو، آپ اس کو سٹارٹ کریں، سٹارٹ ہو جائے، ریس دینے لگے تو ریس نہ پکڑے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، بندہ میرا ہے، بنایا میں نے ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، دھڑکن دی ہے، خون دیا ہے، جوانی دی ہے، روانی دی ہے، سنی انسنی کر رہا ہے، کتے 2-4 واجاں تے مارے آجے۔ پتہ یا ایھا الناس رب نے اور یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں سینکڑوں بار کہا ہے۔ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، وہ لالا موسیٰ کا ایک ملنگ گزرا، لوہار، کیا کہا تھا عالم لوہار نے؟ جب بھمر میں کشتی پھنسی نا، میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، کوئی خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اوکھے ویلے پھر واجہ پہندیاں نے جی میں جلال پور پیر والا تے سیت پور مارن دیا، جیسے علی پور والے چیخ رہے ہیں۔ آپ نے جہاں جہاں سے بچے ہو تو شکر کرو۔ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی۔ رحمان جب جہنم میں ڈالے گا، جو دنیا میں نہیں سنتا، جہنمی چیخ چیخ کے، رو رو کے، آنسو بہا بہا کے، ترلے کر کر کے خازن جہنم کو کہیں گے اللہ نو کہے جے جنت نہیں دینی تے ایدہ دی زندگی نالو سانو ماری چھڑے موت ہی دے دے۔ تب ان کے ہونٹ سی دیے جائیں گے جہنمیوں کے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آواز نہیں سنی، اور کہا جائے گا اخسؤ فیہا، اب اسی میں جلو، اسی میں جیو، اسی میں مر مر کے جیو، جی جی کے مرو۔ میرے سے اب بات نہیں کرنی، پھر جہنمی بول نہیں سکیں گے، آنسو بہائیں گے، مگر اس وقت آنسو
محبوب کہتے ہیں کہ دریا بہ جائیں گے، سمندر بہ جائیں گے ان کے آنسوؤں کے، موٹے موٹے اتھرو سٹن گے، کشتیاں چلائی جا سکے، بحری بیڑے چلائے جا سکے، لیکن وہ آنسو کام کے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ایک توبہ کا بہایا ہوا آنسو پوری جہنم بجھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آج تنہائی میں جا کے ایک آنسو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قرآن پکڑ کے ہاتھ پہ رکھ کے، ماضی کو سامنے رکھ کے، رو کے ایک آنسو ڈال کے اللہ سے کہہ دینا مولا میں موڑا ہے، بہت بھاگا ہوں، بڑا باغی بنا ہوں، نافرمانیاں کی ہیں، اب کے نہیں ہونے والی، جو قرآن بولے گا خبر ہے تو تصدیق کروں گا، حکم ہوگا تو تعمیل کروں گا، اور اگر نہیں ہوئی تو اجتناب کروں گا۔ تین کام کر کے ٹور پو تو میرا رب زندگی چ نمی رونق نہ پا دے تو مینوں بے شک کتے فون کر کے کہہ دیا جائے۔ میں آج مسلک کی دعوت نہیں دے رہا، انسانیت، یا ایھا الناس اعبدوا، میں بات کر رہا تھا، ذرا اس پہ آ جائیں۔ وہ ریس نہیں پکڑ رہا، پیپر رہ گیا، کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈو گے۔ جب بندہ اللہ کا ریس نہیں نہ پکڑتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو رب پھر نئی قومیں لے آتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ رب اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ انہوں ہن ساڈی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایک ویلا سی، ایک عورت کہندی سی، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، تے معتصم دے سامنے دوپہر دا کھانا پیا سی۔ میری بہن مظلوم ہے، کسی نے زیادتی کی ہے۔ معتصم نے اتھو جواب دیتا سی، حالانکہ وہ سن نہیں رہی تھی۔ آج کی طرح سوشل میڈیا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، کوئی بیان نہیں تھا۔ نقشے میں خنجر گاڑ کے کہا، معتصم دوپہر کا کھانا تبھی کھائے گا جب بہن کا بدلہ لے کے آئے گا۔ غیرت تھی، حمیت تھی، وہ قرآن کے رجال تھے، وہ کٹے ہوئے نہیں تھے کہ آواز دینے والے کا پتہ کرو سنی ہے کہ شیعہ ہے، وہابی ہے کہ دیوبندی ہے، کس مکتبہ فکر سے ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا۔ محمد بن قاسم بھی 17 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے آ گیا تھا، تو 17.5 سال دے منڈے نو ہلے یہ نہیں پتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ دی ہا دے اتے زبر کیا ہے، نہیں پتا، پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، معرفت ہی نہیں۔ دنیا کے جون سے مرضی ڈرامے کا نام پوچھ لیں، جس مرضی میچ کا، مین آف دی میچ کا پتہ کر لیں، جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں دنیا کا، کیونکہ ذوق ہے وہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف کبھی لگایا ہی نہیں۔ 80% لوگوں نے کہہ رکھا ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہی نہیں۔ پاجی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گل نہیں، صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں غلط نہیں کہیں دے، ہو گئی ہے غلطی، آ جاؤ موڑے آؤ، پڑھاؤ ان بچوں کو، سکھاؤ ان کو۔ اگر قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہوتا تو اعلیٰ حضرت کبھی قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں نہ کرتا۔ میری اس وقت پاکٹ میں 4 اہل حدیث کے ترجمے موجود ہیں، 4 دیوبندیوں کے ترجمے موجود ہیں، جماعت اسلامی کے 3 ترجمے موجود ہیں، ڈاکٹرز کے 4 ترجمے موجود ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے 2 ترجمے موجود ہیں۔ اسی طرح انگلش میں، دیگر زبانوں میں وہ تراجم اگر یہ غلط ہوتے اور بندہ گمراہ ہوتا تو ہمارے یہ بڑے بڑے علماء ترجمے کر کے کیوں جاتے؟ یہ صرف آپ کی اور میری وقتی کوئی کلیش ہے، اس کو ختم کریں، اللہ کے قرآن سے جڑیں، ترجمے کی کلاسز، ایک ایک آیت، اپنے مسلک کے مولانا کے پاس بیٹھ جائیں، استاذ جی، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، اپنے مسلک کے عالم کی قدر کریں۔ اس وقت دنیا سب سے زیادہ ڈی ویلیو آپ کے علماء کو کر رہی ہے، مدرسوں کو کر رہی ہے، مسجدوں کو کر رہی ہے۔ اسلام کے نام پہ رگڑا مولوی کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ مین آف دی میچ ہے، اس کو گرا دو، سب ختم۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کا پنڈت ہندوؤں کا، کسی کا گرو، کسی کا پشپ، کسی کا کچھ، امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، مٹھے ترین اگر نہیں تو تانوں کمیاں والا قلعے چ رکھیا ہے تواڈے مولویاں تو تسی بھی اوتھے ہی رکھیا ہے جتھے رکھیا ہے۔ حساب ہونا ہے،
اگر آپ نے عالم کو عزت دی ہوتی، اپنے مسلک کا احترام کیا ہوتا، اللہ کی قسم اسے پیسے کڑے انہوں پتہ یار جے میں انتظامیہ دے خلاف کوئی گل کرتی ہے نا تو میں نے اگلی دفعہ دانے نہیں دینے مسیتوں ایک جمعہ چھڑیا تو میں رستے چاہ رہا سی پاجی دس دینے ساڑھے مولوی نے ایک جمعہ صرف چھڑیا سی فارغ کرتا وہ جڑے کہیں دے سی مرانگے نال تیرے رکھن لگیا لو پاجی ازی بڑے با وفا تو انہوں پتہ ہی نہیں مرن جین دے ساتھ نے پکے پکے ساڑھے نال ڈن کرو ایک ناغا اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم بندیا کدی مسیتے وڑیا ہی نہیں کدی آیا ہی نہیں میرے کالج میں اصول ہے کہ 6 دن بچہ لگاتار نہ آئے یا 10 دن غیر مسلسل نہ آئے تو ہم سٹک آف کر دیتے ہیں آپ کو کوئی فیکٹری اتنی غیر حاضریاں نہیں کرنے دیتی یہ اللہ دا ہی گھر سی کہ جتھے تو کدی وڑیا ہی نہیں آتا ہوں اس طرف بھی رب کیوں نہیں آنے دیتا رب ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا کام نہیں چھینتا سانسیں نہیں لیتا موت نہیں دیتا میرا رب اس بندے کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا ہو وہاں تسی کسے نال ناراض بوئے گے آن دو شاباش بھائی سکی بہن کے ساتھ ناراضگی ہو جائے نا انہوں نہیں بڑھن دے دلوں کی بھائی سے ناراضگی ہو جائے بھائی کو نہیں آنے دیتے باپ سے ناراضگی ہو جائے تو میں نے دیکھا ہے بچوں نے باپ کو اپنے گھر نہیں آنے دیا ماں پیو ناراض ہو جانتے اولاد انہوں نہیں بڑھن دیں دے آگ کر کے فارغ ہے رب ناراض نہیں ہے کہ اس نے آپ کو اتنے سال ہو گئے کبھی اپنے گھر ہی نہیں آنے دیا حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کے توفیق بھی نہیں ملی ایک منادی ہوئی تو کہاں بھاگ گئے نہیں آ سکے تو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکے ریس رب کا آرڈر اگر یہ تمہارے اندر ٹھیک ہے تو ٹھیک موٹر سائیکل ریس نہ پڑے تو لے جاندے ہو کہ نہیں یارہ تار بدلی ریس والی تار وہ کہندا او تو مکھی ٹوٹ گئی ہے اینو ویلڈ کر نہیں ہوندی جوڑ کٹ نہیں تو نمی پا آپ کی ریس کہاں ہے جو اللہ کے حکم پہ کبھی آئی نہیں کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی بندہ کہے نا بڈی نو پراٹھا بنائی ناشتہ بنائی تے سکی لے آوے تے چک کے او دے منہ تے مار چھڑدا چھابا اللہ منہ پہ نہیں مارے محبوب کوثر کا جام دیتے ہوئے جب دینے کے لیے آپ خورا بھریں گے وہاں لکھا ہے کہ کون سے مسلک کے لوگ ہوں گے محبوب جب کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی 5 کلیان 2 پاؤں دونوں ہاتھ اور بازو اور یہ 5واں چہرہ چمک دمک رہے ہوں گے پوری دنیا کے امتیوں میں سے انبیاء کی امتیوں میں سے محبوب کی امتیوں کی پہچان ہی الگ ہوگی نہیں مثال تے سمجھ دینا مثال آ جائے گی انشاءاللہ تے سمجھ بھی آ جاؤ کدی نہ جی ٹی روڈ تے چڑھے آجے بار بائی پاس تے جن نے ساڑھے پنجابیاں دے ٹرک نے نہ بجے نہ پیچھے بتی نہ آگے بتی اللہ حافظ پھٹے لگے میرا پیارا شہر سمندری آؤ جیڑی گڈی آنڈی ہوئے گی نا کوٹے تو وہ 100 گڈیاں جو وکھری بھی لائٹ پینی موٹر سائیکل دی تے چمک دمک زرک برک پتہ لگدا بھی پٹھانا دی ہے قیامت والے دن میرے محبوب کے امتی سب سے منفرد پہچانے جائیں گے وضو کی وجہ سے آپ ابھی سن رہے تھے محبوب خوش ہوں گے رب امتی جام بھرے گلاس لگ گئے آپ گورے ہو گئے اور دعوت پہ بلا لیے گئے سر جی شادی حال پہنچ کے مین گیٹ میں داخلے کے وقت کوئی دھکا دے کے باہر کر دے تو انسلٹ زیادہ ہے نہ جاؤ وکھری گل ہے مین گیٹ پہ پہنچے ہیں تے کارڈ بھی ہاتھ چوے نام ہی لکھیا ہوئے تے نواں سوٹ بھی پایا ہوئے تے اندر کوئی نہ جان دے تے دوری انسلٹ ہے جام بھرے ہیں میرے محبوب کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کو پیش کریں گے اور رب درمیان میں دیوار حائل کریں گے پیغمبر کہیں گے اللہ میرے امتی آنے دے اللہ کہیں گے محبوب تیرے امتی نہیں لا تدری ما احدثوا بعدک محبوب آپ نہیں جانتے کہ تیرے بعد انہوں نے کون کون سے گل کھلائے تھے سر جی کی دسو گے تھے کسے وابی دا نہ ہے کسے سنی دا نہ ہے شیعہ دا نہ ہے ہر اس بندے کا نام ہے جس نے محبوب سے بے وفائی اور رب سے بے وفائی اللہ کے آرڈر کو سنی کر دیا ہوگا دے موٹر سائیکل کو ریس دے گاڑی کو ریس نہ مانے آپ رینٹ پہ بلا لیں گے اسے چھوڑ دیں گے جہاں ہے وہی رہنے دیں گے مجھے منزل پہ پہنچنا ہے اور آپ بڑے تیز جا رہے ہیں کل سڑک ٹھیک تھی آج وہاں گڑا ہے بریک لوگے کہ نہیں لوگے نقصان ہو سکتا ہے آپ کا بھی گاڑی کا بھی بیٹا آپ دونوں کھڑے ہو جائیں ذرا آپ دونوں جی دونوں جی دونوں جی
ایک ادھر آ جائے. پتہ میں نے کیوں کھڑا کیا؟ جن سے پیار ہوتا ہے نا ہم ان کو کہتے ہیں. یہ گپ شپ کا بیٹا بڑا ٹائم ہے، ساری رات ہے، جب سننے کی بات ہوتی ہے نا پھر سنتے ہوتے ہیں. جی بیٹھ جائے. میں مثال دیتا ہوں. کلر کہار میں فیصل آباد کے ملت گرامر اسکول کے بچے 120 سے زیادہ گاڑی کی بریک نہیں لگی، فیل ہوئی، مر گئے. ایک بریک نہیں لگی صرف. اگر دنیا میں بریک فیل ہو جائے، آپ کا آرڈر نہ مانے، آئل جواب دے جائے، لیدر بریک دے جائیں، اے بی ایس بریک ہے، کرنٹ چھوڑ جائے، موت. اللہ نے قرآن میں 500 مرتبہ بندے کی بریک لگوائی ہے. آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا. اسی زید نال کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں. اللہ نے کہا حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. اسی اپنی بیٹی دا سب تو پہلا جڑا حق کھادا نا جدن پیدا ہوئی ہے، منڈے واری من مٹھائی کڈی تے ونڈی، تے کڑی واری ایک ڈبہ بھی نہیں، ایک لڈو بھی نہیں دیتا. اتھو دا حق مرن شروع ہوا ہے. وراثت تک حق مارا ہے. اللہ نے کہا یتیم کا مال نہیں کھانا، پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھرو گے. اسی کدی غور کیتا؟ جس کا باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہے، کل عہدے کروں، تیجا عہدے کروں، 10واں عہدے کروں، 40واں عہدے کروں، برسی عہدے کروں. ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی زندگی کا پہلا سفر کل سے شروع کیا تھا. پہلے دن گیا ہوں، استاذ نذیر صاحب نے کندھے پہ وہ گٹھلیوں کی، کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، سفید چھوٹا سا ایک توڑا تھا، وہ کندھے پہ رکھ دیا، باقیوں نے بھی رکھا، لے گئے. چودھری صاحب کی اماں فوت ہوئی تھی. اب میں پہلے دن گیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کھیتی باڑی کرتے چلے گئے. چودھری صاحب کی نظر پڑی اور استاذ جی سے کہتے ہیں کہ استاد آ کے جی کوئی بال کی ہو جے گھن نہیں، سرکی تھے کی ہو جے بال گھن نہیں، کہ کیا تھے، کہ تا پڑھ دے کہ نہیں بیٹھے، نا بے فکر رہے، میں بڑے ایکسپرٹ بال چاہیاں یکے ماشاءاللہ پڑھ دے بیٹھے. کہ وہ جڑا چونڈے چ بیٹھے وہ تا کہ نہیں پڑھ دا بیٹھا. میں بیٹھا تھا، استاذ جی اٹھ کے میرے پاس آئے، کان کے قریب کر کے کہتے ہیں وہ تو نہیں بھی پڑھ دا. میں کہ استاذ جی میں نہ آیا، میں کو پتہ کہ نہیں کیا پڑھنا ہے. وہ گل سمجھ آؤنڈی پلے پہنڈی. میں کہسی میں کو پتہ کہ نہیں کیا پڑھنا ہے. کہ وہ نام ارادہ پتہ کہ نہیں تھا، لو دیتا بیٹھا لو دیتا بیٹھا. مجھے آج تک وہ جملہ نہیں بھولا. دنیا کو دھوکہ دے سکتے اور رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. 10 سال 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں مزاروں پہ شہر شریف میں گزرا. وہ جگہ جہاں بی بی جیوندی کا آدھا روزہ دریا اٹھا کے لے گیا. صرف رب کا ڈر لے کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، وگرنہ میں بھی اپنے مسلک کا ڈنکا بجا کے جا سکتا تھا باقی لوگوں کی طرح. کیوں کہہ رہا ہوں؟ قبر میں نشر میں عشر میں نہیں ہونا، پوچھا جانا رکا کتنا تھا. ان علم ہی ماذا عمل بہ، بول کے تجھے علم تھا یہ غلط ہے، تو رکا یہ کام کیا. ہم نے پیٹ میں جو آتا ہے آنے دو، میٹھا ہے نا، پھر کی ہویا مولوی صاحب کھا لو. میرے ساتھ پروفیسر ہے محرم میں آگئے حلیم، جی حلیم نے نان نے دیسی کیوں پکی یہ دیسی کیوں نل تلے نے لے لو. میں کہا معذرت تسی نیاز نو نہیں مان دے. میں کہا سی اللہ بے نیاز نو ماننے ہیں. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. وہ نظر جو رب کے نام نہیں، وہ نیاز جو رب کے نام نہیں. آج میٹھی ہے، کل اس کا انجام برا ہے. بچہ چینی کے پھکے مارنا چاہتا ہے، میٹھا اچھا لگتا ہے، اماں کو پتہ ہے جب پھوڑے نکلیں گے بیٹھ نہیں سکے گا. مسالے کھانے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن بواسیر کے مریض کو پتہ ہے کہ مسالہ کتنا نقصان دہ ہے. میں نے گاڑی لی، 7 دوست تھے، سارے اسی ختم دینا لئی سانگلہ ہل پہنچے. پروگرام پہ جانا تھا تو فیول لینے لگے.
وہ نوجوان جو کھڑا تھا موبائل پہ لگا ہوا تھا. میں نے 2 دفعہ کہا بیٹا پیٹرول ڈالنا ہے. ہن بندے دا جدو ہاتھ کار والے دل یار والے اکھیاں کسے اور نال وکھیاں کسے اور نال نام نبی کا غلام سبھی کا ہاں جی نظراں کتاب تے فکراں جناب تے تو پھر جدو بندہ ڈبل مائنڈڈ ہویا ہوئے نا پھر پتہ نہیں لگتا کی ہون لگا. 2 دفعہ بولا میں نے. تیسری دفعہ میرے ساتھ جو مولانا بیٹھے تھے انہوں نے بولا پتر اتھے جا کے انہیں جدو ٹکن کھولیا نا وہ گاڑی پہلے ڈیزل تھی اوپر ڈھکنا ڈیزل کا ہی تھا انجن ہم نے پیٹرول کا کروایا ہوا تھا. انہیں ویکھیا ڈیزل نظر ادھر توجہ کسی اور پاسے سی سمائلاں کسی اور نہ پھڑیا لایا تے جدو پہ گیا نا 3-4 ہزار دا تے آیا دوجی دی گھم کے سر تسی فیول کیڑا کیا سی. میں کہ پت پیٹرول کیا سی. کہندا جی گڈی دا ہن سوچ نہ لایا جی. میں کہ کی ہویا. کہندا جی ڈیزل پہ گیا. پیٹرول گاڑی کے انجن میں کمپنی نے کہا پیٹرول ڈالو ڈیزل نہیں ڈالنا. اگر ڈل گیا ہے تو سوئچ آن نہیں کرنا. 3 گھنٹے سانو اوتھے لگ گئے. پہلے مستری لب دیاں تو پھر انہوں کٹ دیاں تو صاف کر دیاں تو نواں پاؤں دیاں. سر جی اگر ایک لوہے کے انجن میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل چلا جائے تو انجن کا ستیہ ناس ہو جائے. جس رحمان نے تیرے میرے وجود کو بنایا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر جس نے باریک بھی نہیں اسے بنایا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. اسی لیے کہا کلو حلالا طیبا اوے حلال کھایا جائے تو جنہوں دل منے وہ کھایا جائے پکیزہ. سانو تے ہر شے پاک لگ دی آن دے. ملاوٹ کا بھی آ رہا ہے دھوکے کا بھی آ رہا ہے کم ناپ تول والا بھی آ رہا ہے بہن کا مال بھی آ رہا ہے ابو امی کا بھی آ رہا ہے ہمسایوں کا بھی آ رہا ہے. جہاں ہاتھ پہ دی گل بلکہ بڑا خوبصورت کدی دل کردہ کہ مستقل موضوع یہ رکھا 2 چیزاں جتھے لگن اوتھے لا. یہ ہے آج کا فلسفہ. 2 چیزاں جتھے لگن اوتھے لا. انگلش دی دیت پنجابی دا دا. یہ ہے میرا فلسفہ آج کل. ہاتھ پہ دی گل ہے. جنہوں موقع نہیں ملیا صرف وہی حاجی تے صوفی ہے باقی اللہ حافظ ہے. چانس کی بات ہے. نہیں ملیا ایک وکری گل ہے. مل جاندہ تے کٹ کسے بھی نہیں سی کرنی. تو سر جی ڈر اللہ کا رکھیے. آپ حرام کھانا چھوڑ دیں. قرآن جہاں سے روکے رک جائیں. لا تقربوا الزنا رک جاؤ. فحش گوئی نہیں کرنی رک جاؤ. زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا رک جاؤ. سوچ منفی نہیں رکھنی رک جاؤ. غیبت نہیں کرنی رک جاؤ. قرآن روکتا جائے. ہاتھ چوک کے کہہ دو اللہ میرے ہاتھ کھلوتے نے میں آج تو بعد آمنا وسا نہیں. تنہائی میں بیٹھ کے جو آیت پڑھو رب روک رہا ہے اللہ میں اگے کردہ سا آج تو بعد میری توبہ. وہ دیکھ رہا ہے. وہ تنہائی میں بھی دیکھے گا. اور جہاں حکم آئے جنہ کا ڈر آوے نہ کرنا شروع کر دو. اللہ کہیں دے بندہ بن جا. پہلا حکم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 یا ایھا الناس اعبدوا انسانوں بندے بن جاؤ. ایتھوں لے کے آخر تک میرے جننے بہن بھائی سارے دوست بچے بیٹھے نے. اسی اپنے بچیاں نو کدی نہ کدی آکھیا ہوندا بندے دا پت بن. یا ابا کہہ دیندا یا چاچا کہہ دیندا یا ہمسایا کہہ دیندا. اسی کوئی نہ کوئی شرارت کری دی ہے. وہ کہندا بندے دا پتر بنتے. اسی بندے دے پتر نہیں ہوندے. کی خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ نہیں کر رہے. اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اور ہم فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندے تیرے ہیں. ہن بندگی کی ہے جیدے جے او دے کولوں منگو. نکرانی میرے کام گھر کام کرے تے انہیں لیڑا کپڑا روٹی پانی تنخواہ میں تو لینی ہے کہ ہمسایاں تو لینی ہے. بڈھی میری ہے تے انہیں ضرورتاں دا مینوں ہی کہنا. میں ایک دن نہ میں ہاسے چ کہہ دیتا. میں کہ میں کوئی 20 سال ہو گئے نا میں کلے نے ٹھیکہ چکیا ہے. کوئی پیو بھرا نو بھی کدی کہہ لو بتا کہندے اے قبول ہے میرے ابے نے آکھیا سی یا میرے بھراواں نے آکھیا سی. میں کہیا وہ تو میں ہی آکھیا سی. کہندے پھر بندے تسی جے تے کسے ہور نو لوڑاں کیوں دسیے. اوئے ہوئے 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 بندہ رب دا ہے تے لوڑ پے تے منگے کسے ہور تو. یہی اللہ نے کہا ہے تو نے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوے در در تے تکیا کھانا لیا. کتا در در تے ٹور جائے نا تو ہر در والا انہوں دور دور کہندہ ہے کتھے ٹور گئے ہیں. میرے بوئے تے کمی سی آجا لوٹا میں آوازیں دے رہا ہوں بندہ بن جا.
سر جی بڈھی دوجے بوئے تے پیر رکھے تے کیمرے چ مارکیٹ چو بندے نو نظر آ جائے نا کولی چک کے ہمسائیں حال کھلوتی ہے گھر گوشت پکا ہے تو کی لین گئی سے انہاں دے گھر دال بڑی سوادی ہوندی ہے تے سر جی ایتھے تڑاک 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 تے طلاق 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 ہو جاندی ہے تے رب دا کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے آرڈر ماننے والے بنو 3 دفعہ ماں کام کہے نا پتر نہ مننے تو میں توڑا پتہ نہیں اکاڑے والے شریف لوگ ہو وہ شاید کی خیال ہے ہو سکتا ہے تو انہوں نہ کیا ہوئے ساڑھے حال تے کہہ دیں دینا 3 دفعہ ماں واج مارے نا 4تھی دفعہ پتر تھی جواب نہ دوے وہ نہیں ویندی بالکل نہیں دیکھتی ماں کہ میرے شوہر کی برات میں 500 لوگ آئے تھے میل میں ہماری طرف سے بھی 200 لوگ تھے 700 لوگ موجود تھے گواہ لگے تھے نکاح ہوا تھا برات لے کے گئی تھی 9 مہینے میں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے لوگوں نے دیکھا ہے میں ہاسپیٹل گئی ہوں ڈاکٹر بھی گواہ سرجن بھی گواہ انستھیزیا دینے والا گواہ نرسیں گواہ وارڈ سارا گواہ کے ایدہ ہی جمعے ہیں تو ملے آلے انہوں پتا ہے ایدے حقیقی ہوئے نے 3 دفعہ بچہ گال نہ سنے تو وہ بھی کہہ شڑ دی جاوے تو تے ہی رام دا تو میرا ہی نہیں اگر رب نے کہہ دیا نسو اللہ فانساہم انفسہم اوہ میں نو پلانا لیا جا جا انہیں کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے محبوب بھرے ہوئے جام رب کی بات سن کے کہیں گے سوہکن سوہکا دفع دور میری نظروں سے حجل کر دیا جائے میرے سامنے نہ لایا جائے میرے امتی ہو کے میری نافرمانیاں کرتے رہے سر جی کی صاحب دو گے نفسا نفسی چ جان ٹنگی ہونی ہے شفاعت کے بھی کچھ اصول ہیں کوثر کے جام ملنے کے بھی کچھ اصول ہیں اور جنت میں ساتھ لے کے جانے کے بھی کچھ اصول ہیں اس لیے تو کھچو نکلو قرآن پڑھنا شروع کر دیں 80% خبریں ہیں ہر خبر پہ اللہ کو کہہ دو اللہ میں جنت جانا چاہنا تے تیرے محبوب نال جانا چاہنا میں نو اوہداں دا بنا دے جداں دا تینوں پسند دے تے انہاں نو پسند دے باقی ایک دوسرے کو جہنمی بنا کے نہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں نہ میں جا سکتا ہوں ہر مسلک نے یہ یقین دلا رکھا ہے اسی پکے جنتی ہیں باقی سب جنمی نے تو بچیا کون ہے پھر 73 دے 73 یہی کہن ڈے نے 1 to all یہی کہہ رہے ہیں مَانَ عَلَيْهِ وَاصْحَابِ مثالیں مل جائیں گی دلیلیں مل جائیں گی مناظرے ہو جائیں گے مباحثے ہو جائیں گے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اپنا نہیں بنتا نہ بن میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن سر جی اپنے قبرستان نو وزٹ کریا کرو بارشاں دے وچ ککھ نہیں جے بچیا سلابج قبرستان روڑ گئے نا سر جی غزہ دے بچیاں نے تو کوئی مسلک نہیں سی لڑیا ٹکڑے لاشاں دے ہو گئے نا پکھاں نال مر مٹ گئے نا اے پھر بھی رب دا حوصلہ ہے وہ صبور ہے کہ ویکھدا ہے تے برداشت کردا ہے تے جے سانو ساڈے اعمالاں تے کرتوتاں تے پھڑے تے بچے کوئی بھی نہ حالے بھی موڑا ہو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے جیڑی قریب تواڈے مسلک دی مسجد ہے نا او دے قاری صاحب نو جا کے عزت دے دو ووٹ نو دو تے پاویں نہ دو انہاں نو کہ استاد جی تسی پیغمبر دے وارث ہو آپ کے پاس وراثت ہے مجھے پیغمبر کی بات بتائیں رب کی بات بتا دیں تے انہاں دی عزت کرو انہاں نو گھر سدیا کرو کافر نے ان کو برا بنا کے آپ کے بیگ میں اپنی 14 کتابیں ڈال دی ہیں اور پیغمبر کے دین کی ایک بھی کتاب آپ کے بیگ میں نہیں رہنے دی پورا اکاڑا صبح سب کو لے کے جا رہا ہوتا ہے پتہ تو کریں کہ پیغمبر کی کتابیں پڑھنے والے کتنے رہ گئے ان کو برا بنا کے اور یہ میری بات آخری ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے اپنے عالم کو عزت دو اور اسے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو عزت دو پیور دیا جائے ساڑھا ویزا 2 نمبر نہ ہوئے ایجنٹ نو آندے جنا یار میں عمرے تے چلیا میں نے اتھے رو لی نا میں نے صحیح گل دسی مجھے پروف دکھا دے آپ یقین کریں اپنے عالم کو اگر مسجد میں جا کے نہیں مل سکتے تو گھر کتے ہفتے بعد وہ دی چاہتے ہی دعوت رکھ لو بچوں کو مانوس کرو ملواؤ
दुकानों पे जा जाके बेटियों के तारफ, बीवियों के तारफ, यूनिवर्सिटियों में तारफ, हर जगह ये टीचर, वो टीचर, ये उस्ताद। जो तेरे दीन का रहनुमा है, जो तेरी आखिरत का फिक्रमंद है, उन्होंने छूत बना के तो लोगों दी गल्लां ते इन्हां तो बच के। पता कितने बड़े दुख की बात है, पैगंबर ने कहा था ला तमनऊ इमाल्लाहिल मसाजिदा, अल्लाह की बंदियां मस्जिदों में आना चाहें तो रोकना मत। सर जी इस हुक्म के बाद किस बंदे ने, पैगंबर ने तो कहा था मदीने में एक भी औरत ना बचे ईदगाह में पहुंचे। ये हुक्म सिर्फ वाबियां ਲਈ ਸੀ कि वो अपनी जनानियां लेके ईदगाह टुर जान। आपने अल्लाह का शुक्र है हमारी तरबियत देखी, ईद उल फितर पढ़ी होगी, ईद उल अज़हा पढ़ी होगी, कदी हल्ला गुल्ला वेख्या जे ते 12 रबीउल अव्वल दी ईद ते कम अज कम अगर खड़ना है तो कंट्रोल ते करो ना, फिर क्यों मौका देंदे जे? बाद में जो रोना है, फिर जो फतवे लगने हैं, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह के घरों में खतरा, इत्काफ में आए तो खतरा। कदी बाजारां च ते तुहाडे मेरे ख्याल होना इत्थे अनारकली बाजार उकाड़े च, कदी उत्थे खतरा नहीं महसूस होया? पता है धक्के वजदे ने, पता है सारा कुछ हुंदा है, लेकिन ठीक है यार इन्ना भी बंदे दा तंग ज़हन मस्जिद के बारे में, क्योंकि आपके मौलवी और खतीब और अदीब और इमाम के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा इतना किया गया है आपकी अदम मौजूदगी में। रशिया का बदमाश आपके घर में आता है, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, रात को बिस्तर में बेटी की तन्हाई में मिलता है, वो जिसको मर्जी आइडियल बना के मिले, जिस पोज में मिले, बीवी को मिलता है, बहनों को मिलता है, बेटियों को मिलता है, बहू को मिलता है। नहीं आ सकता तो तेरे मेरे घर में आपके होते हुए या आपकी अदम मौजूदगी में सिर्फ आपकी मस्जिद का इमाम और खतीब नहीं आ सकता। ये तो डर है। बच्चों को मानूस करो, इनको कम अज कम छुट्टी के दिन मिलवाओ, सारी फैमिली कारी साहब से टाइम ले जी हम मस्जिद में मिलेंगे, इशराक के वक्त आएंगे, मानूस हूं मस्जिद में आएंगे तो कल के इमाम बनेंगे, कारी बनेंगे, खतीब बनेंगे, मुअज्जिन बनेंगे, कोई खजानची बनेगा, कोई सदर बनेगा। इनको अल्लाह के घरों से दूर ना करो, हमारे बच्चे बहुत दूर हो गए। लौट आइए, ये फिरका वारियत छोड़ दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल को सारे मानने वाले मुखलिस हैं, सच्चे हैं, सबको खुशी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि खुशी नहीं। मुझे एक भी शख्स दुनिया में नहीं मिला जिसको महबूब की आमद की खुशी नहीं, लेकिन फर्क यह है कि 8, 10 दिन, 12 दिन मनाने के बाद खुशी पूरी होगी, जान छूटी। ये बेचारे सारा साल, मैं जमांदरू वहाबी नहीं हूं, 6 साल जामे सल्फिया फैसलाबाद से मुबासु मुनाजरों में गुजरे, उनके इदारे में रह के यहां रहे, हाथ नहीं उठे इसलिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने सिर्फ मसलक खेला है। अगर इससे निकल के हुजूर को टाइम देते, तवज्जो देते, इज्जत देते, कुरान की आयत को इज्जत देते, जब सब खबरें सच्ची हैं तो फिर मसलक कहां है? आइए एक मोमिन बन के, सच्चे खरे मुस्लिम बन के, नाम का क्या रजा है? करीब लंघिया मैं इथों, भाजी केड़ा इलाका सी? गुगेरा। 3-4 रेड़ियां लगियां ने, अलग अलग नां ने, कुल्फी सारे वेचन डे भाई, दुध है, मलाई है, सारी कुल्फी है, विकन डई है, ना जेड़ा मर्जी रख लो। ब्रेलर की कितनी दुकानें सबके पास है, मिठाई की कितनी दुकानें, ले रहे हो। दीन की मर्तबा ही आके फल लैन लग्या तो नहीं जे पता कीता कि दुकान किदी है, तो मेडिकल स्टोर किदा है, तो फार्मेसी किदी है। ये सिर्फ मस्जिद में आके रोला पड़ गया। कहिए उसको, इमाम साहब को, जी जो अल्लाह का दीन है वो सिखा दें, जो कुरान कहता है कह दें। ये मसलक ना लड़े, किते सवाल नहीं जे होना है, सिर्फ इत्थे ही जे खून देते हुए भी लोग मसलक नहीं पूछते। इसलिए जो खालिस है वो लें, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। खालिस दीन, प्योर दीन, वही का दीन, किताब व सुन्नत का दीन, नबी की तरीकत और आपका अमल। इंशाअल्लाह एक दिन भी अगर जिंदा रहे और इस पे रहे, अगले दिन मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत पक्की है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हजरात, कुछ सवालात हैं। सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा का घर जलाया था। सर जी असल में ना प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी किताबों का मुताला नहीं किया। हम वो लोग हैं, हमारे बच्चों को ना निसाब पढ़ाते, सारा साल पढ़ाएं, निसाब में से सवाल डाल दें, उसमें से जवाब नहीं दे सकते। क्यों? उन्होंने पढ़िया ही नहीं होता, कहानियां सुनी होती हैं।
یہ 100% جھوٹی کہانی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور اپنی کتابوں میں اس کا ان کے رد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پڑھنے والا نہیں پڑھتے۔ پتہ ہے پرابلم کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس اور روم 2 سپر پاوروں کو ناکوں چنے چبوائے تھے، جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خط پھاڑے تھے نا ان کو۔ اور پرابلم کیا ہوئی تھی؟ فلسطین کی چابیاں، بھولا نہیں ہے ان لوگوں کو، ابھی بھی یاد ہے، اس لیے انہیں یہ دکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں کیا پڑھایا گیا کہ فرعون، ہم فرعون کو برا سمجھتے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی خیر خواہی پیدا نہیں۔ جس بچے نو جم دیا یہ دسیا گیا ہوئے کہ حضرت عمر او دے تمہیں برے نے، وہ بچارے دا کی قصور ہے؟ وہ تو کتے پڑھے تے اکھاں کھلن تے پتہ لگے۔ انبیاء کے بعد اگر رب نے کسی کو دبنگ حاکم حکمران دلیر بہادر شیر بنایا ہے جو اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ باقی یہ داستان 100% جھوٹی ہے۔ کوئی تواڈے کول سارے کول لیڈ پینسل ہی سی؟ کیا حضرت معاویہ نے حضرت علی کو گالیاں دی تھی؟ دوست، یہ علی اور معاویہ میں جو جنگ تھی نا وہ اجتہاد کی تھی، یاد رکھیے گا۔ امیر معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا قصاص لے لیا جائے، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حالے ٹائم نہیں، تھوڑی جی بغاوت زیادہ ہے، قصاص لیں گے ضروری ہے لیکن تھوڑا ڈیلے کر کے۔ دونوں اجتہاد تھے، اور اجتہاد پہ اگر کوئی بندہ صحیح ہو تو ڈبل، غلط ہو تو سنگل اجر اللہ اس کو دیتا ہے، بے شک وہ فقیہ کیوں نہیں، عالم کیوں نہیں، وہ وقت کے نبی کے تربیت یافتہ ہے۔ گالیاں جس کا معنی ہم کرتے ہیں نا، ان میں ایسا کچھ نہیں تھا، من گھڑت کہانیاں بنا کے لائی گئیں، پیش کی گئیں، جھوٹ بولے گئے، بعد میں لکھے گئے۔ ساری داستان ایک طرف قرآن کا یہ بیان، ایک طرف رحماء بینہم۔ جی یہ سارے اکٹھے کر لے جائے، ایک ہی بندے دے تے ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کروانا چاہتی ہے، اللہ اس کو رہائی دے۔ میری دلی دعا ہے، اگر وہ ناحق قید میں ہے تو اللہ رہائی دے دے۔ سمجھ رہے جی؟ اگر ناحق ہے رب رہائی دلوا دے، اگر صحیح پکڑا ہوا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ عدل اور انصاف کو قبول کرنے میں ہی خیر ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ جی پاجی مردے سن دینا، مردے سنتے ہیں۔ اصل میں نا ہم ایک دوسرے سے دور کیوں ہوئے ہیں؟ ایک مسئلے نو ایک پھڑ کے بہ گیا، دوجے نو دوجا پھڑ کے بہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ جب میت کو دفنانے کے بعد لوگ روانہ ہوتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اللہ اس کو سنواتے ہیں۔ اور ٹور چلے نہیں جنہ دے پیچھے مینوں کو لیا سے، اور ٹور چلے نہیں جن کے ساتھ تیری راتیں گزرتی تھی اور تیری فجر قضا ہوتی تھی، اور ٹور گئے نہیں، اور بریانیاں کھل گئیاں نہیں۔ جو رب سناتے ہیں اتنا سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں کہ مردوں کو آپ سنانا بھی چاہیں تو وہ سن نہیں سکتے، رب سنوائے تو الگ بات ہے۔ لہٰذا کوئی پھڈے والی بات ہی نہیں تھی، پھڈے والی بات ہی نہیں تھی۔ پاجی اتنے تو موبائل ڈیڈ ہویا ہوئے تو کال کریے، کال نہیں سن سکتے، نیٹ ورک کمزور ہوئے، 9-10 محرم نو بزرگ جیندے نہیں سن سکتے۔ میں ترلے پائے 10 محرم نو کراچی سا، فلائٹ تھی، فیصل آباد پہنچنا تھا، فیصل آباد سے بدو ملی جانا تھا، سارے بزرگاں نو ترلے پائے، کسی ایک بزرگ نے بھی میرا پیغام نہیں بھیجیا کہ وہ آن ڈیا ہے۔ اتنے ستے نہیں سن دے۔ خیر مسئلہ اختلافی نہیں سی، جان کے اسی بنایا ہے۔ باقی اگے انہوں نے خود لکھیا ہے کہ جب میت کو دفن کرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، قدموں کی چاپ جواب ہو گیا ہے۔ کیا انبیاء اولیاء وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ سر جی اچھی طرح نوٹ کرو، رب نے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان ہدایت کا وسیلہ وقت کے نبی کو بنایا ہے۔ جو اس وسیلے کو نہ مانے، نوح کا بیٹا ہو تو کافر، بیوی ہو تو کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو تو کافر۔
پتہ جے نبی دا سکا چاچا ابو لہب ہوئے تو کافر، ہدایت کا وسیلہ نہیں مانا۔ ابو جہل بہت بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل تھا، ابو الحکم نام تھا، اس وسیلے کو نہیں مانا، رگڑا گیا۔ تے فرعون دے گھر فرعون دی بیوی اس وسیلے نو مننے کہ موسیٰ اللہ دے نبی نے میں انہاں دی گل مننی ہے تے رب نے جنت دینی ہے تے رب دنیا چ جنت دے گھراں دیاں خوشخبریاں دے دینا ہے۔ سمجھے جے یہ وسیلہ فرض ہے، اس کے بغیر کسی دائیں بائیں سے ہدایت لینا حرام ہے، جرم ہے، کفر ہے۔ یہ وسیلہ ہے جو اہل الحدیث نے پیغمبر کا مانا ہے، لیکن نبی بزرگوں کا نام طفیل توسل وسیلہ ڈال کے اللہ میرا یہ کر دے وہ کر دے۔ تھرو آؤٹ پورے قرآن میں ایک بھی جگہ کسی نبی کی دعا ایسی نہیں کہ کسی کا وسیلہ ڈال کے مانگا ہو۔ باقی دو آیتیں جو وسیلے کی ہیں ان کو پڑھ لیجئے گا، کیا ہے بتاتا ہوں۔ اذان کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلة والفضیلہ۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، محبوب نے کہا ہے اس بندے کے لیے میری سفارش شفاعت واجب ہو جائے گی جو میرے پہ درود بھیجے اور میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے۔ پیغمبر کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ ترجمہ آتا ہے تو دوبارہ عربی پڑھ دوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اللہ یہ وسیلے کی جگہ اور فضیلت کی جگہ، یہ مقام محمود تو نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو دینا ہے۔ اللہ میں اپلیکیشن دیتا ہوں، میں استدعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، یہ جگہ ہمارے پیغمبر کو دینا۔ تے اسی اتھے الٹ کر کے بہ گئے ہیں۔ ایک بھی صحابی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا اللہ حضور دے واسطے نال وسیلے نال۔ ابو لہب کا لونڈی آزاد کرنا اس کے لیے فائدہ مند، بالکل فائدہ مند ہوا ہے، لیکن جہنم میں جا کے سیسلا نارن ذات لہب۔ اور جو مال پیسہ لگایا تھا اللہ نے کہا ما اغنان ہو مال ہو وما کسب۔ کیا کریں تیری انگلیوں کو لونڈیوں کو آزاد کرنے کو؟ نبی کی ذات کو مانتا ہے، بھتیجے کو مانا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا تو جا تیری بیوی کو بھی پھانسی دے کے ماروں گا، تیری بھی پور پور میں ریشہ ڈال کے۔ پھر اپنے بچوں نے بھی اس کی جو ہے لاش نہیں چھپائی تھی، کسی غیروں نے پتھر پھینک پھینک کے چھپائی تھی۔ قربانی کے گوشت سے عقیقہ نہیں میرے بھائی، نو 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 نیور۔ قربانی کی اپنی شرطیں ہیں، عقیقہ چھوٹے جانور سے ہوتا ہے، قربانی بڑے سے بھی ہو جاتی ہے، اونٹ سے بھی ہو جاتی ہے۔ عقیقے میں چھوٹا جانور بیٹے کے لیے 2، بھیڑ بکری کی نسل میں سے بیٹی کے لیے 1 جان، بیٹے کے لیے 2۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجہ ہوتا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اونٹ نہر کریں گے۔ کہا نہیں، تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ حسنین کریمین کی طرف سے محبوب نے 2 بکریاں اور جو بیٹی ہے اس کے لیے 1 ہوگی۔ عمار بن یاسر کو باغی جماعت نے قتل کیا تھا، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، باغی جماعت نے، لیکن آپ کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ یہ ایک چینل ایک سائیڈ سنی ہے، سرکار جی دوسری طرف سے پڑھیے، باغیوں نے ہی قتل کیا تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن باغی تھے کون؟ پوچھنا چاہوں گا، ایک گل دا جواب دے آ جائے، پوچھنا چاہنا۔ امیر معاویہ بن گئے ماموں، اس وجہ سے کہ وہ لڑے تھے۔ میرے نبی کی آل کے 72 کے 72 اوپر لے جائیں۔ ہم تو ماموں کو اون کرتے ہیں، ننیال کو اون کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اے کوفے والے بہنوئی لگ دینے کہ ادھر نو کوئی روک ہی نہیں کرتا، کتے ادھر بھی تو انویسٹیگیشن پہ جو نا تھوڑی جی۔ پھر باغیوں کا پتہ، عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ یہ ابن ملجم کون ہے؟ کوفی ہے، اتھے پاج کے کہہ دیندے نے خارجی ہے۔ جس سے کام نکلوانا ہو اور اس کو چھپانا ہو، پردہ ڈالنا ہو، وہ باغی اور خارجی ہے۔ سر جی یہ اپنے ہی سی جڑے وچ آئے سی، اور اس کا نام کیوں نہیں لیتے جو جناب کا سکا سالہ سی؟ رخ کیوں موڑ دیتے ہو؟ یہی سارا کچھ ہے یک طرفہ۔ عید کی نماز ہر سال مسجد میں ہو سکتی ہے، اگر جگہ نہیں تو ہو سکتی ہے، جگہ کھلی ہو تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ فرض نماز ہو رہی ہو تو پیچھے سنتیں منع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اگر کوئی بندہ بیوی کو ماں بہن کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پوچھاں گے بھی کدی ماں آکھی ہو، بچیاں دی ماں یا اپنی؟ اگر بچیاں دی ماں ہے تو ٹھیک ہے، بچیاں دی ماں ہے، اس کی نیت کیا تھی؟ بہن کس کی کہی ہے، سالے کی یا اپنی؟ تو پوچھ لیں گے، کیونکہ طلاق دینے والے سے پوچھیں گے نا۔ ہن بیوی رو لپا دے نے مینوں ماں آکھیا تو کل نو کہے میں تینوں بچیاں دی ماں آکھیا۔ وڈے کہیں دے سے نہیں ہوندے، وڈے موٹے دا نام لے کے وے امجد دی ماں، انہیں امجد نہ سنیا کلی ماں سن لیا، رولا پاتا
تو ایسے نہیں ہے. ویسے بھی زہار جو ہے نا اس سے یاد رہے طلاق نہیں ہوتی. تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. یوں ماں کہنے سے زہار ہے اس کا ایک کفارہ ہے وہ دیا جائے گا, نکاح نہیں ٹوٹتا. قبر و مزار پر جانور نیاز دے سکتے ہیں جی, دے سکتے ہو باجی اللہ دے نا دی. اتھے جا کے لوکاں نو کٹھیا کر کے دسو پاجی ولیاں دے نا دی, بزرگاں دے نا دی, فوت شدگان دے نا دیاں نظرہ نیازہ نہیں ہون دیا, یہ صرف اللہ دے نا دی ہوندی ہے. میں جامع سلفیہ میں جب آیا تو پہلے سال مجھے ایک ملنگ ملا سیال کوٹ کا, نشات آباد پل سے کھڑیاں والی گاڑی میں سوار ہوا, سبز جبہ پہنا ہوا تھا. میں ملنگا دے شہر چو آیا سا, مینوں بڑا چنگا لگا, میں بھی گڈی چ میں سلام لیا تے بہ گیا تے بعد چ کھڑا ہویا تے کہندا بابے ہونی آئے دے انہاں تو سرما لے لو 2 روپے دا, مینوں 2 روپے وٹا دو, میرے بچے روٹی کھان گے تانوں دعا دین گے, جدوں اسی مر جانا ہے قبراں چ پے جانا ہے تسی بکرے چھترے وہڑے لے آ کے اپے ذبح کر کے اپے کھا جانے, بابیاں نوں کچھ نہیں پہنچنا, جو دینا جے ہن دے دو. میں بڑا حیران ہوا کیسا ملنگ ہے. پھر اس نے کہا میرے کل چھلے نے, میں انگل چ 5-6 پائے نے, میرے کل نے اے بواسیر دا علاج نے, جیڑا لے لوے انہوں بواسیر نہیں ہوندی. تے کہندا مینوں 20 سالاں تو بواسیر ہے تے میں سارے ہی چھلے پائے, میری تے نہیں جے ٹوٹی. تے کہندا تویج لے جو بچہ جیڑا لے لے گا فیل نہیں ہوئے دا. مینوں ایک تویج لے کے کہندا بابا جی روپیے کنے, میں کہا پوت 100. بابا جی میں پاس ہو جاندا, کہندے نہیں تو فیل ہو جاندا. وہ دا لگا کے بولتے ہیں فیل ہو جاندا. کہندا بابا جی کیوں, کہندا تو اے دی آسرے تے بیٹھے رہنا, تو پڑھنا نہیں, انہیں لکھنا تو نہیں, تو لکھنا نہیں, تو فیل ہونا. اسی کو میں نے بابا نور شاہ ولی کے مزار پہ دیکھا, میلہ لگا ہوا ہے, ریڑی لگائی ہوئی ہے, اتھے کھلو کے کہن دیا سی میں تھوڑے دنوں بعد مر جانا ہے, میں قبر چ پے جانا ہے, تسی بکرے چھترے ایتھے لے کے ہونے نے. اوے کیوں ضائع کر دے جے, اس رب دے نام دی نیاز دو جن نے میرے ماں پیو دی چولی چ انہاں مینوں منگیا نہیں سی, رب نے بغیر منگیاں دیتا ہے. میرے واری تے نہ کر دے سی, میرے تو پہلے 9 جم بیٹھے سی, انہیں پھر دے چھڈیا ہے. وہ جیڑا بن منگیاں دوے انہوں نیازاں دی لوڑ نہیں ہوندی. 11ویں اسال ثواب, میری اماں کہندی سی پوت 11ویں نوں دودھ نہیں دینا, 35 ڈنگر سن. میں ایک دن اماں نوں پوچھیا اماں جی کیوں نہیں دینا, کہندے پوت گاواں مجھاں مر جاندیاں, بچدیاں نہیں, تھڑاں چ پیپ پے جاندی ہے, بچے نہیں بچدے. او فلانا نہیں سی دیندا اودے مر گئے, او نہیں سی دیندا اودے مر گئے, او نہیں سی دیندا اودے مر گئے. کچھ نوٹ کیتا جی ہیں؟ ویسے مینوں سوالاں دے جواب نہیں سی دینے چاہیے دے. چلو نہیں وہ چاول ونڈن ڈے نے, بھوک لگی ہے تہاڈا کی قصور ہے. میں ایتھے آخری جواب ہے, اس تو بعد ونڈ تسی کھاؤ, کھانا موجود ہوئے تو نماز نہیں ہوندی, تو سوال و جواب کتنے ہونے. خیر اماں نے کہا ہم نہیں دیتے تھے, جو مرضی ہو جائے بچے روندے رہنا سی, اس دن دودھ نہیں ہے. تانوں بھی پتا ہے کاڑے چوس دینا, دودھ دہی شارٹیج ہوندی ہے. میں فیصلہ آباد آیا, وہابیاں نوں نتھ پاونی ہے, انہاں نال بحث مباحثے تے کھیندے ہاں. ٹپری واساں کول گیا تے انہاں نوں میں پوچھیا تواڈے اتنے کاکے کیوں ہوندے نے نکے 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 ایڈے کتھوں منگدے جے؟ کہندے جی اسی تے سارا دن ٹھڈ لئی روٹی منگی دی, اسی منڈا نہیں کدی منگیا. یہ اپے ہی دے چھڑدا اللہ, بن منگیاں دتی جاندا. میں کہا کدی 11ویں دتی جے؟ کہندے 11ویں والے دے نام تے منگی دا, سانوں کتھے دین دی توفیق ہوندی. اچھا پوچھتے پوچھتے نا میں نے پتا کیا کہ یار ایتھے کوئی وہابی, پتا جے فیصلہ آباد چ ایک وہابی دا ریکارڈ ہے, او دے 32-33 کے پتہ نہیں 34 بچے نے. میں انہوں ملیا تو پوچھا, میں کہ کدی 11ویں دتی ہو؟ کہندے سر جی تسی 11ویں کہندے جے 11-33 ہو گئے نے, تو میں کدی ایک باری بھی نہیں دتی, سوچیا بھی نہیں. ایک کہانیاں نے, کہانیاں رہن دو. جدو بابا جی نہیں سی پیر عبدالقادر جیلانی, تو جدو کوئی 11ویں نہیں سی دیندا, دنیا ادوں بھی انہوں ثواب تے اجر لبدا سی. ہن تسی کھاؤ چول. اچھا جی, کل بفضل اللہ. اے آیت دی سمجھ نہ حضور نو آئی, نہ صحابہ نو آئی, نہ تابعین نو آئی, نہ تبع تابعین نو آئی, نہ اہل بیت نو آئی, نہ 4 امامہ نو آئی, نہ اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو آئی.
تے نہ ہی ایدی سمجھ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی نو آئی، نہیں تے وہ تو جلوس کٹ دینا، چلو وہابیاں نو تو نہیں آئی تے انہاں نو تے آوندی یار یہ ترجمے اپنے کولو کر کے اپنے کولو سیٹ اپ کڈن دیا جدن اپنے اسلاف تو ثابت کر دیں گا۔ میں 12 سال پہلے بھی جلوس دی قیادت کی تھی، ادھر آ کے میں اپنا جھنڈا لے کے میں بھی نال رل جاؤں۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ اے کولوں ونڈ کڈی ہے تے اے دے اوتے زور پا دیتا ہے۔ اللہ نے کیا سی نبی دا اسوہ حسنہ لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ بھول گئے بدعت حسنہ پہ زور لگا دیا۔ ہزاروں اسوہ حسنہ ہے میرے محبوب کے، لیکن یاد رہے دنیا میں جدت کی مثالیں دے کے دین میں بدعت کو پروموٹ مت کریں۔ پنکھا چاہیے حضور کے زمانے میں نہیں تو جدید شکل میں لے آئیں، اے سی لے آئیں، سواری نہیں لے آئیں، دنیا جدت ہے، دین میں قدامت ضروری ہے۔ جب ہم اس سیلاب میں بابو نے مریدوں کو کوئی مدد نہیں کی مزاروں میں پانی داخل ہوا ہے، وہ نہیں کر سکے، آگے سے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد ہے۔ سر جی اے جڑے اعتراض کر دے نا انہاں دا ہوئے گا، ساڈا نہیں ہے گا۔ درباریں جا سکتی ہیں، قبرستان جا سکتے ہیں، قرآن بھیگ سکتے ہیں، پھٹ سکتے ہیں، لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ کہنا نہیں آیا۔ سر جی اسی رب تو کنے ترلے کیتے نے، دعا دیاں 4 قسماں نے، بن منگیاں دے دوے، منگن تے فورن دے دوے، منگے دنیا چ لیٹ کر کے دے دوے، یا انہوں آخرت تے ڈیلے کر دوے، لیکن وہ سندا ہے، اس کی حکمت ہے، دے دے تو اس کی رحمت ہے، سن کے انسنی کر دے تو پھر سمجھئے گا کہ کہیں نہ کہیں عذاب ہے۔ تے رب نو انہاں نال نہیں ملائی دا، ذہن چ رکھیا کرو، بندے دا فرق تے رب دا فرق رکھو۔ اللہ کا گھر آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے توڑا جائے گا، کئی مرتبہ ٹوٹا ہے، سیلابوں میں بہا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی مدد ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ خود محتاج ہیں، محتاج کو جو ہے وہ مت بنائیے، یہی ایک فرق ہے۔ بدعت اور بدعتی کی وعید کیا ہے؟ یہی وعید ہے کہ قیامت والے دن کم از کم سکے بلا نال 50,000 سالاں چ پانی نہیں جے لبنا۔ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث، آپ ایک حدیث کہتے ہیں، سارا قرآن ان کی فضیلت میں ہے۔ جہاں بھی اولایا ایکا سے پہلے جتنی بھی خوبیاں آئی ہیں، میرے نبی کے ایک پل کلمہ پڑھنے والا آدمی آئے اور صرف پلٹ دے، اونٹنی سے گرے فوت ہو جائے، تو محبوب کہتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 4 دن نمازاں پڑھ کے آپ جنتی، جنہوں نے زندگی گزار دی قرآن لکھتے پڑھتے پڑھاتے، وہ آپ کی نظر میں ہو سکتے ہیں؟ ویسے نہیں، وہابی کہتے ہیں کہ کل ساتے، یہ دا جواب ہو گیا ہے۔ یتیم دا مال ٹیڈ چ کھا کے تے لقمے پا کے بریانی پا کے تے میں کہاں بڑا مزہ آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ اگر میلاد بدعت ہے تو وہابی، اس کا میرا تفصیل سے جواب جو ہے ماشاءاللہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے۔ 5 چیزوں کی وجہ سے آپ کا کام بدعت ہے۔ آپ خوشی منائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ اپنے بیٹے کی منائیں، بیٹی کی منائیں، حضور کی منائیں، جگ منائیں، جیسے حضور کہا ویسے بسم اللہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ جلوس نکال کے ہمسائے کے گھر آ کے اس کو کہیں زمان کی پابندی، مکان کی پابندی، دوام ہمیشگی کی پابندی، پھر اس کی دعوت جو نہ مانے وہ منکر، ابلیس، لعین، کافر کہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے اس کام کو بدعت مناتی ہیں، وگرنہ آپ کو خوشی سے کون روکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں شاید واحد ایک بندہ ہے جن کی عبادتیں، یا دیوبندی ہمارے ساتھ اس معاملے میں ہے کہ ہماری عبادتیں الحمدللہ اللہ کے گھروں میں ہوتی ہیں، ہم اپنی کوئی عبادت سڑکوں پہ ایسے نہیں کرتے، یہ دکھاوے نہیں، نمود نہیں۔ مکہ فتح ہوا تھا، اگر جشن ایسے ہی منانا ہوتا تو وہ تو مشن امپاسبل آج سر ہوا تھا۔ میرے محبوب نے جلوس نکال کے ابو سفیان کے گھر نہیں لے کے گئے، فوج تھی حالانکہ، آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا۔ ایک باری تو 12 ربیع الاول نو کرو، جیڑا بھابیاں دے گھر ہوئے انہوں کچھ نہیں جے کہنا، تے جیڑا اپنی گلی چ بوہا بند کر لے انہوں کچھ نہیں جے کہنا، تے اتھے آن کے جے نعرے بہتے وجن تے ڈھول بہتے وجن، تے پھر یہ حضور دا طریقہ نہیں جے ہے۔ کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں کہ حق کی پہچان، قرآن پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، حق کی پہچان ہے، معیار ہے۔
فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ حضور سے اس کی قولی، فعلی، عملی، تقریری شکلیں موجود ہیں۔ آپ نے اوورآل ویسے فجر کے بعد فوری سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کیا، لیکن ایک صحابی پڑھے بھی کیا ہے میری سنتیں رہ گئی تھی، آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کام ہو اگر آپ اس پہ ریئیکشن نہیں دیں، ٹوکے نہیں، تو وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ غلاف کعبہ والا بھی جواب ہو چکا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آپ نے دلوایا تھا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ کیا 11ویں شریف حرام ہے؟ سر جی مٹھا دینا شوگر دے مریض نو، یہی سوال ہوا تھا میرے سے، میں گھر لے گیا تھا۔ ہم کلب میں تقریباً سارے شوگر پیشنٹ ہیں۔ میں نے چائے بنائی، چھوٹا شاید ڈالا ملک وال کا میں جنگلوں سے لے کے آیا تھا، بڑا منگوایا تھا چھانگے مانگے سے، وہ دی بھی بوتل پاتی، وہ بھی لود دیتی۔ شکر میں لے کر کے آیا تھا چنی گوڑ سے، گڑ شکر بڑا مشہور ہے لیاقت پور کا، جیٹھے بھوٹے کا، وہ بھی ڈالا۔ یعنی میرے پاس اکثر باہر کی چیزیں تھی، میوے لبے پا دیتے، چھوٹی سوگی موٹی سوگی منکا، جو مٹھاس لبی میں پاتی پیش کیتا تو پہلا کوٹ پھر کے کہیں دینے آکی کاڑا بناتا ہی۔ میں کہا پا جی میں تو محبت پائی ہے، مٹھا پایا ہے، کھاندے کیوں نہیں پیندے کیوں نہیں، حرج کی ہے، نال مٹھے رس گلے رکھے لو، تینوں پتا شوگر دے بندے لی تے زہر ہوندی ہے، تے سر جی جڑا سنت نو منن والا ہے او دے لیے زہر ہے، جڑی غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز ہوئے پاویں جدا مرضی نہ ہوئے۔ کل ساتہ دسواں ہوئی کچھ ہے جو تھوڑی سی داڑھی کاٹتا ہے، سر جی تھوڑیاں جیاں انگلاں کیوں نہیں جے کٹ دے؟ نو نبی نے کیا نا سنت کٹنی تے کٹنے ہیں، تے او ساڑیاں بیبیاں نے انہیں بدھائے ہوندے نے تراجی، پتہ نہیں الٹ سوچ ساڑھے چ کیوں آ گئی ہے۔ اللہ دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، یہ واحد چیز ہے جو مرتے ہوئے قبر میں بھی پیغمبر کی نافرمانی کے طور پہ جائے گا۔ یہ تو بچو جنہیں بچ سکتے ہو، کوشش کرو۔ مرزا محمد علی جیلمی اہل حدیث کو سب فرقوں میں سے زیادہ قرآن و حدیث کے نزدیک سمجھتا ہے، تو اہل حدیث اس کی سر جی اسی کسی دی مخالفت اس وجہ تو نہیں کری دی کہ وہ سانو ٹھیک سمجھدا یا غلط سمجھدا ہے۔ ایک گل نوٹ کرو، میرا سکا باپ کوئی مسئلہ بیان کرے کتاب و سنت کے خلاف ہو، اللہ کی قسم باپ کہوں گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یا باتی کہا ہے، لیکن حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا۔ لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں نواب صدیق الحسن کی، لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں شاہ اسماعیل کی، لوگ مثالیں دیتے ہیں بڑے ہمارے بزرگوں کی، فلاں فتاوہ، کائنات کے لکھے ہوئے لاکھوں کروڑوں اربوں فتوے میرے بھی لکھے ہوئے اس مجلس میں بھی بیان کیا ہوا، کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، اللہ کی قسم میں بھی وہی کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، چوک کے نا کند نال مار دیا جائے تو وہ لے لیا جائے جڑی کتاب و سنت صحیح ہے۔ ہم شخصیتوں کی مخالفتیں نہیں کرتے، آپ کو غلط فہمی ہوگی، ہم نظریے پہ جینے مرنے والے لوگ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وہ میں سفر چ کر داں گا، جے چول انہاں دے ہتھاں چ رکھنے نے نہیں تے انہاں نے کھونے نے۔ آج ساڈی پوری تربیت، ہر بندے کے لیے ڈبہ الگ بن کے آیا ہے، صرف یہ ڈرتے ہیں کہ تسی انہاں دے کپڑے نہ پاڑے ہو۔ تو سر جی سب کو اس کا حصہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ دعا اس وجہ سے لمبی کریں کہ ہاتھ میں چاول آ جائیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اللہ آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، زمین کے تھال بھر کے، ہوائیں فضائیں بھر کے، کل کائنات بھر کے اللہ تیری تعریفوں کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنی تعریفیں قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ محبوب پہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اللہ ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، اللہ جمیع مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ درود و سلام کے بعد، تیری حمد و ثنا کے بعد
اللہ کچھ ذاتی ضرورتیں لے کے بیٹھے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کا حسن بھی عطا فرما، آخرت کے حسن بھی عطا فرما۔ اے مالک اس مجلس میں اگر کوئی بندہ بیمار ہے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں، کلینکوں میں، یا رب ان کو شفا عطا فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اگر کوئی جسمانی بیمار ہے تو صحت عطا فرما، روحانی بیمار ہے تو اللہ روحوں کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے جتنے بھی بندے یہاں زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ہیں میرے مالک ان کی قبریں منور فرما، اللہ نور کا بقعہ بنا، اللہ جنت کے ٹکڑے بنا، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میرے والدین سمیت جن کے بھی والدین اس دنیا سے دونوں یا ایک رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ جنتوں کے مہمان بنا۔ الہ العالمین آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ محبتیں پیش کی ہیں، دامے در میں سکھنے کولے پھیلے عمل شرکتے اللہ کسی بھی طرح سے اس کی رونق بنے، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اہل و عیال میں اللہ برکتیں دے دے، اللہ غم ٹال دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ اس وقت چاروں طرف سے پس رہی ہے، اللہ غزہ و فلسطین کے لیے ہماری دعائیں شاید ہماری منافقت کا حصہ ہیں، میرے مالک ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، بد عملیوں کو، گناہوں کو نہ دیکھ، الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہماری مدد فرما دے۔ اے بیت اللہ کو ابابیلوں کے ساتھ بچانے والے اپنے مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اللہ بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اللہ ہم نے غیروں پہ توکل کی ہے اور انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اللہ ہمارا وکیل بن، اللہ کارساز بن، اللہ ہمارا مددگار بن، آسمان سے مدد نازل فرما۔ اے بدر میں فرشتے اتارنے والے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اگر مر گئے ختم ہو گئے تو تیرے بارے میں ہی حرف آنا ہے، لوگوں نے کہنا ہے کہ ان کا کوئی ہوتا تو بچا لیتا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے اللہ، تجھے تیری عزت، تیری کبریائی کی قسم اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ سزاؤں سے، عذابوں سے، بلاؤں سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نکال۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ مسلکوں کی جنگ سے بچا کر کے سچا پکا مومن مسلم بنا، اور الہ العالمین قبر کے اندر، نشر کے اندر، قیامت کے دن حساب کتاب میزان میں اللہ سب سے محفوظ فرما کے دائیں ہاتھ میں عمل نامے دے کے، اپنا سایہ دے کے، مالک جہنم سے بچا کے، محبوب کا ساتھ دے کے اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے مینج کیا ہے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ اگر کوئی بات غلط ہوئی ہے تو معافی مانگتے ہیں، اللہ اس میں کتاب و سنت کا قصور نہیں، میری ذاتی غلطی ہے، اللہ معافی مانگتا ہوں۔ اور اللہ اگر کوئی بات صحیح کی ہے تو اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تیری طاقت، تیری قوت، دی ہوئی ہمت اور تیری توفیق سے سب ہوا ہے۔ اللہ اس مجلس میں آنے والوں کے دل کتاب و سنت کی طرف، اپنے محبوب پیغمبر کی سچی محبت کی طرف اور ان کی اطاعت اور اتباع کی طرف پھیر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔